عراق کے اندر جو ہے وہ تقریباً 5 یا 6 ماہ ہو چکے ہیں کہ الیکشن ہو چکے ہیں اور باقاعدہ وزیر اعظم کا انتخاب نہیں ہو سکا. کچھ دنوں پہلے عراق کے اندر صدر کا انتخاب ہوا ہے اور صدر کے انتخاب میں جو ہے وہ امریکہ کو شکست کھانی پڑی, اور ابھی وزیر اعظم کا جو انتخاب ہے اس میں امریکہ جو ہے وہ فلی مداخلت کر رہا ہے, انٹرفیرنس کر رہا ہے, اور اس کی کوشش یہی ہے کہ وہ اپنی مرضی کا بندہ جو ہے وہ لائے تاکہ عراق کو کنٹرول کیا جا سکے. لیکن عراق کی جو اس وقت صورتحال لگ رہی ہے وہ ایسا امریکہ کرنے میں بہت مشکل ہو رہی ہے امریکہ کو, اور امریکہ جو ابھی طور پہ جو ہے وہ عراق کے اندر یا عراق کے جو اپنے ایسٹس ہیں بیرون ممالک انہیں آہستہ آہستہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان تمام صورتحال پہ آپ کا تجزیہ جاننا چاہیں گے, عراق کی جو صورتحال ہے. جی بالکل, جیسا کہ آپ کے نالج میں آپ نے خود ہی بتایا کہ 5 ماہ سے زیادہ کا عرصہ جو ہے وہ ہو چکا ہے اور ابھی تک وہاں پہ وزیر اعظم کا انتخاب نہیں ہوا. اس سے پہلے اگر صدارتی جو انتخابات تھے ان کی بات کریں تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ امریکہ کی مداخلت کی وجہ سے صدارتی انتخابات جو ہیں وہ لیٹ ہوئے. بالکل. اور اگر ابھی بات کی جائے وزیر اعظم کے انتخاب کی تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ کیوں وزیر اعظم کا انتخاب لیٹ ہو رہا ہے, جبکہ وہاں کے لوگ جو ہیں, وہاں کی پارٹی جو ہے متحد تھی اور وہ نوری مالکی کے اوپر ان کا اتفاق تھا. لیکن چونکہ امریکہ کو نوری مالکی جو ہے وہ امریکہ نے کھول کے کہا کہ ہمیں نوری مالکی قبول نہیں ہے جی, اور وہ اپنی مرضی کا بندہ لانا چاہتے ہیں. اور اس کی وجہ کہ اپنی مرضی کا بندہ کیوں لانا چاہتے ہیں, اپنی مرضی کا وہ بندہ اس لیے لانا چاہتے ہیں, ایک تو وہ عراق کے تیل کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں, اور دوسرا وہ جو وہاں کی مزاحمتی گروپ ہیں انہیں خلع صلاح کرنا چاہتے ہیں, کنٹرول بھی کریں اور ختم کریں. جی بالکل. اور یہ پھر یہاں پہ میں ایک کوشچن کروں گا کہ امریکہ جو ہے وہ سب سے بڑا دائی بنتا ہے ڈیموکریسی جمہوریت کا, لیکن میں یہاں پوچھتا ہوں کہ یہاں پہ آپ کو وہ جو ڈیموکریسی کا جو علم آپ نے اٹھایا ہوتا ہے یہاں پہ وہ آپ کا کہاں جاتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی اور جمہوریت یہ ہے کہ جس ملک میں انتخابات ہوئے وہاں کے لوگوں کو حق ہے کہ وہ اپنے صدر کا, اپنے وزیر اعظم کا انتخاب کریں اور اس ملک کے فیصلے کریں. تو یہاں پہ آپ کی ڈیموکریسی جو ہے اور جمہوریت کہاں جاتی ہے؟ یہاں پر کیوں آپ مداخلت کرتے ہیں؟ اور یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ امریکہ جو ہے اس نے صرف یہاں جو ہے وہ عراق میں نہیں بلکہ ہر ملک میں جہاں اس کا اثر و رسوخ ہے اور جو ان کے اثر و رسوخ جہاں نہ بھی ہو وہاں بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنا اثر و رسوخ رکھے اور اپنا مرضی کا ایسے ہی ہے, اور وہ کوشش کرتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ مداخلت کرے. لیکن انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جلد. دیکھیں آپ کی بات کی تائید کے لیے فقط ایک جملہ یہاں کہنا چاہ رہا ہوں کہ لبنان کے اندر انہوں نے یہ کیا تھا, وہاں پہ مرضی کے بندے لا کے حکومت میں بٹھائے تھے اور ابھی ان بندوں سے یہ کام لے رہا ہے دشمن. تو عراق میں بھی یہی چاہتا ہے, بالکل ان کا یہ ماڈل ہے جو مختلف ملکوں میں وہ اپلائی کرتے ہیں. اسی طرح عراق کے اندر جو ہے وہ عراق کی لیگل ایک فورس ہے جسے حشد و شعبی کہا جاتا ہے, اس کے جو سربراہ نے امریکہ نے اس سے بھی تھریٹ کیا ہے کہ ان کے بھی سروں کی قیمت لگائی ہے. اسی طرح کتائب سید الشہداء یہ ایک وہاں پہ جہادی تنظیم ہے, وہ تنظیم کے جس نے ابھی بھی جو موجودہ ایران اور امریکہ اس طرح جنگ ہوئی جس میں اس نے تابڑ توڑ حملے کیے امریکہ کے بیسز کے اوپر, بغداد میں امریکہ کی جو ہے ایمبیسی کے اوپر, اور امریکہ کو عراق کے اندر مجبور کرنے والوں میں سے ایک کتائب سید الشہداء بھی ہے. اس کے سربراہ کی بھی جو ہے وہ سر کی قیمت لگا دی گئی. جی سر کی قیمت لگائی ہے.